السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو پسند آئے تو چونکہ ویڈیو واقعہ معراج سے متعلق ہے تو شیئر کر کے اجر عظیم میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ناظرین، واقعہ معراج بہت سی احادیث میں مذکور ہے۔ اس واقعہ کے راوی صحابہ کی تعداد تقریباً 25 سے زیادہ ہے۔ واقعہ معراج جسمانی تھا۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا، یہ محض روحانی نہیں تھا، خواب نہیں تھا یا کشفی قسم کا نہیں تھا۔ یہ واقعہ چونکہ قرآن پاک میں موجود ہے، خود اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے اسے جسمانی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اسریٰ بعبدہ، عبد کا مطلب بندہ ہے، اور بندہ جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق نہ صرف انسانی جسم پر ہوتا ہے، نہ صرف روح پر ہوتا ہے، بلکہ دونوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اور منکرین تو اس کا سرے سے انکار کرتے ہیں۔ جب صبح کے وقت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو گزشتہ رات کا یہ حیرت انگیز واقعہ سنایا تو کفار نے یقین کرنے کی بجائے مذاق اڑایا اور کہنے لگے مکہ سے بیت المقدس کا سفر 40 دن کا ہے، وہاں جانے اور واپس آنے میں 80 دن لگتے ہیں، اتنا طویل سفر راتوں رات کیسے ممکن ہے؟ اور کہنے لگے اس بات کی کوئی سچائی نہیں۔ یہ کفار کا وتیرہ تھا کہ وہ کسی بھی ایسے معجزے کو ماننے سے انکار کر دیتے، اور جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو کہتے یہ تو نعوذ باللہ جادو ہے۔ شب معراج انتہائی افضل اور مبارک رات ہے، کیونکہ اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے ہے۔ یہ معراج 27 رجب کی شب کو ہوئی، اور اسی وجہ سے یہ رات شب معراج کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس شب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پچھلے پہر مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، اور راستے میں مختلف عجائبات علیہ کا مشاہدہ کیا۔ وہاں بیت المقدس میں تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک گئے اور ذات باری سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور لاتعداد عنایتوں سے سرفراز ہو کر واپس تشریف لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص عنایت ہے۔ سفر معراج اس طرح سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرمان تھے۔ جبریل امین نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبائے اور کہا اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خانہ کعبہ کے حتیم کے اندر چلے گئے۔ یہاں پر دنیا کی پہلی اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے۔ جبریل نے ہاتھ پھیرا، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں گرا۔ 2 برتن ہیں، ایک برتن میں زمزم ہے، دوسرے میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل نکال لیا گیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے دل کو زمزم سے دھویا، دل کو چیرا، اندر سے بھی دھویا، اور دوسرے برتن میں جو نور لائے تھے کھلے ہوئے دل کے اندر ڈال دیا۔ پھر دل کو بند کیا اور اسے دل کے مقام پر واپس رکھا، اور دل کی رگیں خود بخود جڑ گئیں، سینہ خود بخود سل گیا بغیر کسی نشان کے۔ نظام مکمل ہو گیا۔ بیت اللہ سے باہر تشریف لائے۔ ایک سواری ہے جس کا نام براق ہے۔ براق کہتے ہیں تیز رفتار کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار ہوئے تو براق خوشی سے کودنے لگا۔ جبریل کہنے لگے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
راستے میں ایک جگہ جبریل نے کہا کہ اتریے 2 نفل پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہے۔ وہاں سے چلے کچھ دیر بعد کہا کہ اتریے۔ پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ وہاں بھی 2 نفل ادا کیے۔ پھر جا کر بیت المقدس اترے، وہاں جو براق تھا اس کو باندھا، اندر تشریف لے گئے۔ تمام انبیاء موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی مسجد اقصیٰ سے، پھر اوپر تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، دوسرے آسمان پر یحییٰ، عیسیٰ اور زکریا علیہ السلام نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پہ یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام نے، اور 7ویں آسمان پر جب گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملے اور کہا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل رک گئے، کہا اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اس سے آگے گیا تو میرے پر چل جائیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے پھر عرش پہ جاتے ہیں، عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، پھر عرش سے آگے لامکاں شروع ہوتا ہے۔ 70,000 نور کے پردے اٹھے، اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے قریب ہو گئے۔ اللہ نے سلام پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام پیش کیا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا کیا تحفہ ملا؟ کہا کہ 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ کون پڑھے گا؟ واپس جائیے، اللہ سے کام کروائیے۔ آپ واپس تشریف لے گئے، اللہ نے 5 کام کر دیے۔ پھر آئے، پھر کہا یہ ابھی اور کام کروائیں، پھر گئے، حتیٰ کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ تحفہ معراج ہے، اس کی قدر کریں اور بر وقت ادا کریں، کیونکہ یہ تحفہ معراج ہے۔ میں محمد امین ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔